ہندوستان کو ہمارے بڑوں نے آزاد کروایا اور ہم مسلمان یہ کہتے کہتے تھک چکے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم اس ملک کے لیے خون کی جگہ پسینے کی جگہ خون دے سکتے ہیں. یہ سمجھاتے سمجھاتے ہمارے بڑے تھک چکے ہیں مگر ہماری اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہی مجھے ایک صاحب نے بتایا ہماری فوج نے ادھر حملہ کیا, اللہ کرے اور اس کو ترقی ملے اور اس کو ختم کر دے, ہم تو یہ کہتے ہیں, مگر کیا تک ہے اس بات کا کہ ہمارے غیر مسلم بھائی جن کے ذہنوں میں زہر گھول دیا گیا ہے نفرت کا, وہ ہم جیسے داڑھی ٹوپی والوں کو جب دیکھتے ہیں تو ترقی کے نعرے لگاتے ہیں کہ مزہ آ گیا اور ہم نے پاکستان کو ختم کر دیا اور پاکستان مردہ باد. اب ہمیں دیکھ کے نعرے بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی اس ملک کے لیے, اس ملک کے باشندوں کے لیے, ہم اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی چیز لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں وہ تمام تنظیمیں ملک کے ساتھ ہے, فوج کے ساتھ ہے. ہماری دل کی تمنا ہے اٹھاؤ اور مار دو, بم کر دو اس کو ختم. ہم کب چاہتے ہیں, ہماری کون سے ان سے رشتہ داری ہے. مگر مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو پرسوں پریس نوٹ جاری کیا ہے وہ بڑے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم ان کے ماریں گے وہ ہمارے عام لوگوں کی جانیں جائیں گی, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ زندہ رہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور ہمارے بڑوں میں جمعیت علماء ہند نے بڑے صاف لفظوں میں اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کی فوج کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں. ہماری فوج اگر چاہے گی کہ ہم مسلمانوں کی ان کو ضرورت ہے تو ہم آج بھی اپنا بوریا بستر لے کر سرحدوں پر جانے کے لیے تیار ہیں. مگر میں نے تو آج یہ موضوع جان بوجھ کر کے سلیکٹ کیا تھا کہ ہمارا یہ یقین ہے جب موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو آئے گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. چاہے کوئی ہمارے یہاں بم گرا دے. یہ جو اس قسم کی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش کی جاتی ہے ان سازشوں کا ہم بالکل بھی حصہ نہ بنے. آپ یقین کریں خاص طور سے مسلمانوں کے جتنے بھی نیٹ ورک ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان پر نظر رکھی جاتی ہے بہت اسپیشل کر کے. ذرا سی پوسٹ کے اوپر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے کام سارے کریں مگر قانون کے دائرے میں رہ کر. آپ جانتے ہیں اویسی صاحب کیا نہیں کرتے, سنسد کے اندر بل بھاڑ دیتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ پاتا ان کو. کیوں؟ قانون کے دائرے میں کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی ہندوستان میں گزارے مگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور دعا کرے یہ جو حالات ہے پورے جنگ کے حالات بنا دیے گئے ہیں, اللہ ان حالات کو ختم کر دے اور ہمارے ملک کی اور یہاں کے باشندوں کی, تمام مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی اللہ ہر طریقے سے حفاظت فرمائے.